سارے جو ہیں وہ پاکستان کے اور عمران خان کے سپاہی ہیں. ہر ایک یہاں جو بیٹھا ہوا ہے we all stand for پاکستان اور عمران خان. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ why؟ کیونکہ میرا تو ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے اور بہت سارے آپ میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ خان جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے کھڑا ہے. اور خدا کی قسم میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے عمران خان کو کھو دیا بھٹو صاحب کی طرح تو یہ پاکستان کبھی نہیں بدل سکے گا, کیونکہ ایسا بریو نڈر بندہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتا ہے, جو ان کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے پروفٹ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, جو خود ہمارے آقا کریم کے کارٹون چھپواتے ہوں, ان کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. ایون سعودی عرب کا بادشاہ ہو یا کسی اور ملک کا ہو, وہ ویسٹ کو یہ کبھی ان کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اسلام کو جس طرح ملائن کیا ہوا تھا ویسٹ میں کہ یہ تو دہشت گردوں کا ہے. پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے انسلٹس کی جاتی تھی, جب یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم میں ایک بہت بڑے بندے نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ اسلام کی اور خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک اس سنچری کا کوئی بڑا پیر, کوئی مجدد وہ خدمت اسلام کی نہیں کر سکا جو عمران خان نے کی ہے. پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کا اسلامک شخص کو برقرار رکھنا ہے. ہم نے یہ جو کرپشن کی کھیل ہے نا پاکستان میں, میاں صاحب کے خلاف ہو گئی, پیپلز پارٹی والوں کے خلاف ہو گئی, JUI کے خلاف ہو گئی, کچھ PTI والے کے خلاف ہو گئی, یہ ساری ان کی پیدا کرتا ہے وہ اندر سے. وہ کیا کرتے ہیں, سیاسی طور پہ ان کو تقسیم کرو, جس کو کہتے ہیں ایک بڑے صاحب تھے بڑے آفس میں, تو مجھے کہنے لگے کہ we work very hard to create the splinter groups in Pakistan. میں نے کہا سر یہ splinter groups کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم پبلک کو کس طرح انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں نے کہا پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ تو کہتے ہیں یہ دیکھیں بیوقوف قوم ہے, آپس میں لڑتی رہتی ہے, ایک دوسرے کو چور کہتی ہے, ڈاکو کہتی ہے. جس طرح میں اپنے PTI والے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہم نواز شریف کے گھر کے باہر کیوں جاتے ہیں؟ Why? نواز شریف is irrelevant to me. جو وہاں جاتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا میرے نزدیک. کیوں؟ ایک کرپٹ بندہ ہو تو اس کے پیچھے ہم کیوں جائیں؟ اصل میں جو اس کو پناہ دیتے ہیں, جو اس کی پرورش کرتے ہیں, جو اس کو جنہوں نے پال کے رکھا ہوا ہے, ہمیں تو ان کا ماسپا کرنا چاہیے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, ہم میں سے ہی چند کو لالی پاپ دے کے کہتے ہیں جا کے ڈیمونسٹریشن کرو. اب میں آپ سارے انگیج ہو گئے نواز شریف کے گھر کے باہر, وہاں سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کو, کیونکہ جب برٹش اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے تو کہتی ہے میاں صاحب کے بڑے کم دے بندے نے, دیکھو نا انہوں نے اپنے لوگ انہوں نے خلاف کرنا کر رہے ہیں, اسی انہوں نے اور پال کے رکھنا. وہ نواز شریف کو اور تکڑا کر دیتے ہیں, اس کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح الطاف حسین کے باہر ہم جاتے تھے ایک زمانے میں, یاد ہے آپ کو, اس کو تکڑا کرنے کے لیے برٹش اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں الطاف حسین کی عزت بڑھ گئی. جہاں بھی ہم جائیں لیٹس اسٹینڈ فار عمران خان رائٹ ناؤ, کیونکہ اس وقت اگر ہمارے پاس پاکستان کی یونٹی کے لیے کوئی ہے, اور میں بڑے درد سے کہتا ہوں, میں کئی دنوں سے اپنے فیس بک پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ they will not let him live. ابھی بھی وہ زندہ ہیں تو اللہ کی طرف سے میریکل ہے, کیونکہ جس بندے کے اوپر اتنی گولیاں بچھاڑ دی ہوں, جس کو اتنا تباہ ہر طریقے سے زیرو کیا گیا ہو, اس کو سیٹا گیا ہو, دھکے دیے گئے ہوں, مجھ جیسا کوئی بندہ ہوتا, آپ میں سے کوئی ہوتا, تو ہم تو سائیکالوجیکلی اس وقت تک پاگل ہو چکے ہوتے. بھائی مجھے یہ بتائیں پلیز, کون سا بندہ ہے پاکستان میں جس نے اس ملک کے لیے خون اور پسینہ دیا ہے؟ کون سا لیڈر ہے؟ وہ عمران خان ہے. 20 سال کرکٹ میں پسینہ بکایا پچ کے اوپر, دوڑ دوڑ کے,
باری آئی تو خون دیا. پہلے انہوں نے گرایا لیکن خان نے ایک لفظ نہیں بولا. گرایا کس نے تھا اس کو مارنے کے لیے؟ ہمیں پتا ہے کس نے گرایا تھا. انہوں نے سوچا تھا مر جائے گا یا ڈسیبل ہو جائے گا. اللہ نے اس کو بچا لیا. پھر وہ آ گیا پرائم منسٹر بن گیا, اللہ نے بنا دیا. اب اس کو ہر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اصل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ دشمن نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمیں خان صاحب کے لیے نکلنا ہوگا. دیکھیں اگر نہیں نکلیں گے نا تو خان اگر چلا بھی جائے گا, دیکھو اس نے تو اپنی زندگی گزار دی, لیکن ہماری نسلوں میں سے کوئی ان زائنس کے خلاف کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی اٹھ سکے گا. ایک خاتون نے فون کیا, آپ ظلم کی بات کر رہے تھے نا, تو وہ ڈی سی لاہور تھی, خواتین کے پولیس اسٹیشن میں لاہور میں. تو انہوں نے پاس سجاد میں کیا بتاؤں کہ یہ 5-6 کرک سے پی ٹی آئی کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں اور 17 بندے ان کو ریپ کرتے رہے گی. اب مجھے یہ بتاؤ, دس از دا فیکٹ. ڈی سی خاتون بتا رہی ہے گونڈل صاحب, یہ پی ٹی آئی کی خواتین نوجوان بچیوں کے ساتھ. تو ہم کہاں اپنا منہ شرم سے لٹکائیں؟ ہم کس کی تعریف کریں؟ کیا ہم اپنی پولیس کی تعریف کریں اور ان جرنیلوں کی تعریف کریں؟ مسلمانوں کو رمال بنایا ہوا ہے. آخری دعا الحمدللہ.